سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ عز و جل کا ذکر کرے اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے، یعنی مجھ پر درود نہ پڑھے، قیامت کے دن جب درود پاک پڑھنے والوں کی جزا دیکھیں گے، ان کا اجر و ثواب دیکھیں گے، تو ان پر حسرت طاری ہوگی اگرچہ جنت میں داخل ہو بھی جائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہر اسلامی بھائی یہ غور کرے کہ مجھے دن بھر میں کتنا وقت ملتا ہے جو میری فراغت کا وقت ہوتا ہے۔ میرے کام کاج، کھانے پینے اور دیگر مصروفیات کے بعد میرے پاس کتنا وقت بچتا ہے؟ کیا آیا ان اوقات کے اندر میں ایک تسبیح بھی درود پاک کی نہیں پڑھ سکتا؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجیے، ہر اسلامی بھائی مجھ سمیت آج جمعہ المبارک کا دن تھا۔ غور کر لیں، ہم میں سے سب اسلامی بھی غور کر لیں کہ آج میں نے کتنا درود پڑھا۔ اپنی حقیقت آپ انسان پر کھل جائیں گے کہ میں کتنا درود پاک پڑھنے کا شائق ہوں، مجھے کتنا درود پاک پڑھنے کا شوق ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مضمون عرض کرتا ہوں کہ جو شخص بروز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 200 سال کی گناہ بخشتے ہیں۔ ایک اور روایت میں سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو بروز قیامت ایسے خوش نصیب شخص سے میں مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے مرے گا نہیں جب تک دنیا میں رہ کے جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ۔ تو درود پاک پڑھنے میں غفلت کس بات کی؟ درود پاک پڑھنا گناہوں سے کفارہ ہے، انسان کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ سرکار علیہ السلام سے محبت کی ایک علامت ہے درود پاک کی کثرت کرنا۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیت کر لیجئے، جو وقت غفلت میں گزرا سو گزرا، اب انشاءاللہ عز و جل کثرت درود کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو شخص 313 بار درود پاک پڑھتا ہے نا، اس کا نام کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں لکھ دیا جائے۔ تو آئیے آج نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل کم از کم 313 بار تو درود پاک پڑھا کریں گے۔ اب بھی حصول برکت کے لیے ایک بار با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انتہائی توجہ کے ساتھ ایک حکایت سنیے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک امیر آدمی اپنی دولت کے نشے میں بڑا مغرور تھا اور خدا عز و جل کو بھولا ہوا تھا۔ عید کے روز اپنی بیگم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اچانک دروازے پر ایک سائل نے دستک دی اور صدا لگائی کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، آج عید کا دن ہے، خدارا مجھے کھانا کھلاؤ۔ امیر آدمی اس سائل کی آواز سن کر بڑے غصے میں آیا اور کہنے لگا، یہ سائل کم وقت عید کے دن بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ پھر نوکر سے کہا، اس فقیر کو دھکے دے کر دروازے سے باہر نکال دو، عید کے دن بھی جان نہیں چھوڑتے۔ نوکر نے ایسا ہی کیا، فقیر کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ امیر کی یہ مغرورانہ حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناگوار گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ حرکت ناگوار گزری۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بسا اوقات ہم کوئی کام اپنے تئیں کرتے ہیں، ہمیں اس کے انجام کی خبر نہیں ہوتی، مگر ہمارا وہ فعل، ہمارے منہ سے نکلی ہوئی بات، ہمارے ہاتھوں کا کیا وہ کام یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بن جاتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ جی ہاں، روایات میں یہ مضمون ملتا ہے کہ بسا اوقات انسان اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی اس بات کی۔ خیر، کچھ دنوں کے بعد اس آدمی کے کاروبار میں نقصان ہونے لگا، اس آدمی کی تمام جائیداد خسارے کے سبب ہاتھ سے نکلنے لگی۔ آج ایک دکان ہاتھ سے گئی، کل دوسری دکان پر قبضہ ہوا، ایک پلاٹ بکا تو ایک مکان بکا، تو ایسے کرتے کرتے مقروض ہوا، اور کچھ دنوں کے بعد
اس شخص کی ساری دولت ساری جائیداد نیلام ہو، پائی پائی کا محتاج ہوا، اور اللہ عز و جل کی شان چند مہینے پہلے وہ امیر ترین شخص آج مفلس و تلاش ہو گیا، کچھ بھی نہ رہا اس کے گھر، فاقے پر فاقے آنے لگے۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا اب تو اپنا خرچ بھی پورا نہیں کر سکتا، میرا خرچہ کیسے اٹھائے گا؟ مجھے اپنے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ میری زندگی کیوں خراب کرتا ہے؟ میرا مستقبل کیوں داؤ پر لگا دیا؟ مجھے تو آزاد کر، کہیں اور نکاح کروں، کسی اور شخص کے گھر میں جاؤں، کم از کم مجھے تو فاقوں سے نجات ملے۔ اس شخص نے مجبوراً اپنی بیوی کو طلاق دی۔ اب یہ بالکل تنہا رہ گیا، بیوی بھی گئی، مکان بھی گیا، جائیدادیں بھی گئیں، بینک بیلنس بھی گئے، دکانیں بھی گئیں، جائیدادیں بھی گئیں، سب کچھ گیا ہاتھ سے، اب تنہا رہ گیا۔ ایک سال گزر گیا، پھر عید کا دن آیا، ایک پہلا عید کا دن کہ جس دن اس کے دروازے پر ایک سائل نے دستک دی تھی، اور ایک سال گزرنے کے بعد آج پھر ایک عید کا دن آیا۔ یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھی، اس کی بیوی جس نے دوسرا نکاح کیا یہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھی۔ خدا عز و جل کی شان دیکھیے، یہی عورت پچھلے سال عید کے دن اپنے پہلے خاوند کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی، اور آج اس عید کے دن اپنے دوسرے خاوند کے ساتھ۔ وقت بدل گیا، سال گزر گیا، وقت بدل گیا۔ وقت کیا کیا تبدیلیاں لے کر آیا سنیے۔ اتفاق کی بات، آج بھی گھر پر ایک فقیر آیا، بڑی عاجزی سے کہا میں 4 دن کا بھوکا ہوں، آج عید کا دن ہے، خدا کے واسطے مجھے کھانا کھلائیے۔ چنانچہ بیوی اٹھی اور اپنے شوہر کے پاس گئی، جا کر اطلاع دی، باہر سائل آیا۔ اس شوہر نے جب اپنی بیوی سے یہ بات سنی، کہنے لگا اس فقیر کو کھانا بھجواؤ، پہلے وہ فقیر کھانا لے جائے، بعد میں ہم دونوں کھائیں۔ بیوی اٹھی اور اس کی نظر دروازے پر کھڑے فقیر پر پڑی، اور اسے دیکھتے ہی اس نے چیخ ماری اور گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے شوہر نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اسے ہوش میں لایا، اور اس کے سبب، اس کی بے ہوشی کا سبب اس سے پوچھا، تو بیوی نے روتے ہوئے جواب دیا جو فقیر باہر کھڑا تھا یہ پچھلے سال میرا شوہر تھا۔ گزشتہ سال ہم عید کے دن کھانا کھا رہے تھے، ایک فقیر دروازے پر آیا، اس نے دستک دی، اس نے کھانا مانگا، میرے اس شوہر نے جو آج فقیر بن کے ہمارے دروازے پر آیا ہے، اس سائل کو یہ کہہ کر چھڑک دیا کہ یہ کمبخت فقیر، یہ کمبخت سائل عید کے دن بھی پیچھا نہیں چھوڑتے، یہ میرا وہی خاوند تھا۔ شوہر نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا اپنے رب عز و جل کی ایک اور شان بے نیازی کا نظارہ بھی کرو، اور پھر کہنے لگا دیکھو میں وہی فقیر ہوں جسے تمہارے شوہر نے دھکے دے کر نکلوا دیا تھا۔ خدا عز و جل نے مجھے بھکاری سے امیر بنا دیا اور اسے امیر سے بھکاری بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اس کے بارے میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، دنیا کی بے وفائی سے کوئی واقف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو نعمت عطا کی وہ سدا اس کے پاس رہے گی یا نہیں رہے گی کوئی نہیں جانتا۔ یہ مال، یہ دولت، یہ گھر، اچھی سواری، اچھا لباس، اچھے ہم نشین، یہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، بسا اوقات یہ انسان کے لیے آزمائش بن کر آتا ہے، بسا اوقات یہ انسان کا امتحان لینے کے لیے آتا ہے کہ میرا یہ بندہ جب اسے میں نعمتوں کی فراوانی عطا کرتا ہوں، جب میں اسے نعمتوں کے انبار عطا کرتا ہوں، اچھی سواری عطا کرتا ہوں، اچھی بیوی عطا کرتا ہوں، اچھا گھر عطا کرتا ہوں، اچھا ایک لیونگ سٹائل اس کو عطا کرتا ہوں، تو یہ اس کے بدلے میں میری کیا شکر گزاری کرتا ہے۔ اس شخص نے اپنے مال کے نشے میں تکبر کیا، غرور کیا، اس کا انجام اس نے ملا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے ایک اور سبق یہ بھی ملا کہ یہ دنیا سدا کسی کی رہتی نہیں ہے، مال و دولت سدا کسی کا رہتا نہیں ہے۔ بڑے بڑے
मिलियनेयर बिलियनेयर लोग अचानक फुटपाथ पर आ जाते हैं, अचानक खरबपति से सड़कपति हो जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं। कई बार ये आजमाइश की सूरत में आता है, कई बार ये अजाब की सूरत में आता है। क्या जो सैलाब की नज़र हो गए लोग, उनके बारे में क्या ख्याल है आप इस्लामी भाइयों का? क्या उनमें से वो लोग नहीं होंगे कि जो अपनी ज़कातें निकालते होंगे अपनी अमवाल की? क्या उनमें वो लोग शामिल नहीं होते होंगे जो गरीबों की इमदाद किया करते होंगे? क्या उनमें वो लोग शामिल नहीं होते होंगे कि जो कल तक रईस होते होंगे अपने अपने इलाकों के, अपने अपने गाँव के चौधरी हुआ करते होंगे? न जाने कितने कितने लोग, 20 30 लोग उनके आगे पीछे घूमते होंगे। वही लोग जो कल तक मुखय्यर थे, अपने अमवाल की ज़कात निकाला करते थे, वो वक्त भी आया कि लाइनों में खड़े होकर खुद ज़कात लेने वाले वक्त, वो वक्त भी आया कि एक एक पैकेट को तरसने वाले बन गए। तो वक्त किसी का दोस्त न दुश्मन, वक्त बड़ा यार, वक्त बदल जाता है। मेरे पीछे इस्लामी भाई, आज हम सभी इस्लामी भाई, हमसे अगर पूछा जाए कि हम लोग अपने मुल्क से इस मुल्क का सफ़र क्यों करके आए, हर एक ये जवाब देगा कि मैं रोज़गार की तलाश में रहा हूँ, मैं अपने आलो अयाल की किफ़ालत करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं उनके लिए कुछ ज़रिए रोज़गार बना हुआ हूँ, मैं उनकी किफ़ालत करता हूँ, उनका कफ़ील हूँ। हर एक ये जवाब देगा। मगर मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, गौर तो कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि हम यहाँ पर आए थे अपने ख़ानदान की किफ़ालत करने के लिए? कहीं यहाँ पर आकर ऐसा तो नहीं हो गया कि उनकी किफ़ालत के साथ साथ, कि उनकी किफ़ालत तो बरकरार है, किफ़ालत तो हो रही है, साथ ही साथ कहीं माल की ऐसी मस्ती तो नहीं हो गई कि वही माल कि जो हम बाकिफ़ायत कमाने के लिए आए थे, अब उसने हमें अल्लाह तबारक व तआला की याद से ऐसा गाफिल कर दिया कि हमें ना फजर का पता, ना ज़ुहर, ना असर, ना मगरिब, ना इशा। कोई ज़कात मांगे तो लगता है टैक्स दे रहा हूँ, कोई माल में से सदकात देने का जहन दे तो लगता है कि शायद ये लालच में आकर हमसे कुछ मांग रहा है। कोई फकीर को देखें, किसी साइल को देखें तो दिल में ये ख्याल आ जाए कि बस यार इन लोगों का तो काम ही है। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं अपने घर वालों की किफ़ालत करते करते अपनी दुनिया में इस कदर मुस्तगरक तो नहीं हो गए कि मैं आखिरत की सोच बिल्कुल यकसर भूल गई। अपनी कब्र, अपनी आखिरत, बरोज़े क़यामत मुझे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश होना है, और आज जिस माल को मैं कमा रहा हूँ इस पर कलाम नहीं है कैसे कमा रहा हूँ, जायज़ तरीके से कमाता हूँ, नाजायज़ तरीके से कमाता हूँ, इस तरह भी कमा रहा हूँ। मुझे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इसका हिसाब देना। मेरे ख़ानदान में से जो आज मेरे पैसे पर पल रहे हैं, जो आज मेरे पैसे पर अय्याशी, उनसे नहीं पूछा जाएगा मेरे माल में, मुझसे पूछा जाएगा। अकेला वाहिद मैं हूँगा अपने माल का हिसाब देने के लिए। जी हाँ, रिवायतों में आता है कि बरोज़े क़यामत आदमियों से 4 तरह के सवाल होंगे उसके माल के मुताल्लिक़। मज़मून अर्ज़ करता हूँ, हलाल तरीके से कमाया, हराम में लगा दिया, हुक्म होगा इसको जहन्नम में डाल दिया, कोई हिसाब नहीं होगा। हलाल कमाया, हराम में लगा दिया, हुक्म होगा जहन्नम में डाल दिया। हराम कमाया, हराम में लगा दिया, हुक्म होगा जहन्नम में डाल दिया। हराम कमाया, हलाल में लगा दिया, हुक्म होगा जहन्नम में डाल दिया। हलाल कमाया, हलाल में लगा दिया, हुक्म होगा हिसाब दे, हिसाब दे, लुक्मे लुक्मे का हिसाब, रोटी रोटी का हिसाब, पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह की बारगाह। गौर करें मेरे पीछे इस्लामी भाई, माल तो कमा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्क का वादा फरमाया हर एक से, रिस्क उसको देना है रब, और हर एक को मिलता है। सुबह घर से निकलते हैं, शाम को लौटते हैं, रिस्क जेब में आ जाता है ना, अपने हिस्से का रिस्क कोने कोने में जाकर खा लेते हैं ना, जहाँ जिस जगह पर चावल का जो दाना लिखा है मिल जाता है वहाँ जाकर। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया। मगर ये भी साथ साथ गौर करें कि ये रोज़ी जो जेब में आ रही है वो लग कहाँ पर रही है। मेरी जो सैलरी मुझे मिलती है, कभी हिसाब किया उसका कि इसमें से कितने पैसे घर वालों की किफ़ालत के लिए, कितने पैसे मेरी सेविंग्स हैं, और कितने पैसे मेरे अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च होते हैं, कितने
کتنے پیسے میرے ایجار اور یہ سب معاملات کو نکال کے حرام میں استعمال ہوتے ہیں. کبھی اس کا اندازہ لگایا, کبھی اس کا حساب کتاب کیا کہ میرا مال کسی ایک مہینے کا یہ حساب تو کروں کتنے دینار میرے حرام میں خرچ ہوتے ہیں. پوچھیں گے حرام میں کیسے؟ بہت سے طریقے, ہر ایک اپنی حالت سے واقف ہو. ضمیر ہر انسان کے ساتھ جو اس کو بتاتا ہے جہاں اپنا مال خرچ کر رہا ہے یہ اس مال کو خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو میرے پیچھے اسلامی بھائی کہ آپ صاحب مال تو بن جائیں. دنیا کے اندر 2-4 لوگ ہمارے فیملی ممبرز, ہمارے دوست احباب یہ تو کہیں کہ یار باہر گیا تھا کامیاب بن کر لوٹ آیا ہے. وہاں پر اس کو کیا پتا اس نے کتنی مشقت کاٹی. وہ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ وہاں جا کر شاید بڑے آرام میں چین میں ہوگا. یہاں خون پسینہ گرا کر, اپنی نیندیں چھوڑ کر, اپنے گھر بار کو چھوڑ کر, نہ اپنے بسترے کا ہوش, کس طرح سے رہتے ہیں. اپنا لیونگ سٹائل کبھی دیکھا ہے یہاں پر؟ پاکستان میں اس طرح کسی کا لیونگ سٹائل ہے؟ کسی کا نہیں ہوتا. پاکستان میں تو بنگلے ہوتے ہیں, پاکستان میں تو اچھی رہائشیں ہوتی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ صاحب مال تو بن جائیں مگر جب قبر میں پہنچیں تو وہاں پر صاحب مال کی بخشش کا ذریعہ مال اس صاحب مال کو بچا نہ سکے گا. ہاں صاحب حسن اعمال کی بخشش کا وہاں پر ضمانت دی گئی ہے کہ جس کے اعمال اچھے ہوں. تو ہر ایک میرے میٹھے اسلامی بھی اپنے اعمال پہ غور کرو, ہر ایک اپنے اعمال پہ غور کرو. ہماری زندگی کا مقصد فقط پیسہ کمانا نہیں, ہماری زندگی کا مقصد فقط امیر بن جانا نہیں, فقط اچھا گھر بنا لینا نہیں, فقط ایک دنیا کے اندر اپنا اچھا سٹینڈرڈ بنا لینا نہیں. ہماری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ اور ارشاد فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہماری زندگی کا مقصد بیان فرمایا کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا, کون سا کام جس سے آخرت بہتر ہو. کچھ انداز کامیابی کے کچھ جو سٹینڈرڈز ہیں وہ میں نے اور آپ نے متعین کیے ہوئے ہیں کہ کامیاب انسان کون ہوتا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کامیاب انسان کی بھی تعریف فرمائی ہے کہ وہ شخص کہ جس کو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہے. تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل حلال طریقے پہ مال کمائیں, جھوٹ سے اپنے مال کو حرام نہیں بنائیں, اپنی روزیوں کو حرام نہیں بنائیں, اپنا مال حرام میں خرچ کرنے سے گریز کریں گے, اپنا مال رائے خدا عز و جل میں خرچ کریں گے انشاءاللہ, اپنا مال یتیموں پر, فقیروں پر, مدرسوں پر, جامعات پر, مسجدوں میں انشاءاللہ عز و جل لگائیں گے. اپنے واجبات کی پابندی کریں, ان میں سے نہیں ہو جائیں گے کہ جن کو ان کے مال نے, ان کے روزگار نے, ان کی دنیا کی لالچ نے ان کو ایسا اندھا کیا کہ ان کو نہ نماز کی ہوش نہ دیگر فرائض و واجبات کی ہوش. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل ہم سب اسلامی بھائی نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کیا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ اب بھی نیت کر لیجیے, جن اسلامی بھائی نے ابھی تک عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے نیت کر لیں انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھ کر. انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیچھے اسلامی دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر ایسی تحریک ہے. دعوت اسلامی کا مقصد دنیا بھر میں سرکار علیہ السلام کی سنت کا پرچار کرنا. الحمدللہ اسی عظیم مقصد کے تحت دعوت اسلامی دنیا کے کم و بیش 77 سے زائد ممالک میں اپنی خدمت انجام دے رہی ہے. کویت میں بھی الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت کی برکت سے, آپ کی نگاہ فیض سے دعوت اسلامی کے تحت کم و بیش 13 مقامات پر ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع ہوتے ہیں. ان میں سے ایک اجتماع آپ کے قریب پاکستان انٹرنیشنل اسکول, اس کے سامنے لاہور مکہ میں, اس کی بیسمنٹ میں یہ اجتماع کم و بیش 9 بجے ہر جمعرات کے بعد نماز عشاء شروع ہو جاتا ہے. آپ میں سے اکثر اسلامی پہ تشریف لاتے ہیں, جو اسلامی نہیں آتے نیت کر لیجیے انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اجتماع میں شرکت کیا ہے. اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے بھی سفر کرتے رہتے ہیں. ان مدنی قافلوں میں فرائض و علوم سکھائے جاتے ہیں کہ جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر, بالغ پر, عاقل پر فرض ہے. ان مدنی قافلوں کے مسافر بن کے فرائض علوم سیکھنے کی بھی نیت فرما لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ